السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گزشتہ دنوں بہت جو تھا وہ افسوسناک خبر تھی کہ خاتون کے ساتھ بچوں کے سامنے جو تھا وہ ماں کے ساتھ جیسا موٹر وے پہ واقعہ ہوا، اور بجائے اس کے کہ اس کا کوئی جو تھا وہ ہماری حکمران ہماری جو پولیس ہے یہ کوئی سخت ایکشن لیتے، عدلیہ ان کو کوئی سخت سزائیں دیتی، تو اگلے دن اور اس سے بری خبر، اگلے دن اور خبر۔ تو کبھی کہیں پر کوئی جو ہے وہ اس طرح کے وحشی درندے جو ہیں کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، اور کوئی لگتا ہے کہ امن و امان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں یہاں پر۔ تو جب یہ ذکر کیا جاتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرعام ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے، تو ہمارے جو اکابرین ہیں، جو مدبرین ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یورپ مغرب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ یار یہ مغرب سعودی عرب سے کیوں نہیں ناراض ہوتا؟ اور یہ مغرب نے ناراض ہو کر ایران کا کیا اکھاڑ لیا؟ ان کا ڈنڈا بھی قائم ہے، ان کا جھنڈا بھی قائم ہے، تو مغرب نے ایران کا کیا اکھاڑا آج تک؟ ہم سے اچھا وہ کھاتے ہیں، ہم سے اچھا پیتے ہیں، ہم سے اچھا جیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ چاہے ہم کہتے ہیں ہم تو سنی ہیں، وہ شیعہ کافر ہیں۔ وہ شیعہ کافر نے اپنے ملک میں امن و امان قائم کر لیا، ایسا مجرم پکڑا جائے نا کرین کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں اس کو، اور مار مار کے جوتے پہلے اس کا برا حال کرتے ہیں، پھر اس کو سزائے موت دیتے ہیں۔ تو وہ شیعہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے قانون پر چل رہے ہیں، اور ہم جو ہیں عاشقان نبی صحابہ کے وفادار، ہم جو ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں اگر ہمارے ملک میں کسی کو سزا دی تو ہم سے مغرب ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ مغرب کی ناراضگی جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں تو ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے، گردن بھی کاٹی جاتی ہے۔ وہ ہمارا ایک دوست تھا سعودیہ میں، وہ کہتا میں ایک دن چلا گیا شوق سے کہ پتہ نہیں کیسے گردن کاٹتے ہیں، میں بھی دیکھوں جا کے۔ وہ کہتا سڑک پہ اس کو بٹھایا ہوا ہے اور ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے، وہ کالا سا آیا حبشی جلاد، تلوار اس کے ہاتھ میں، جیسے وہ پورے جوش میں اور ناچ رہا ہو۔ تو کہتے ہیں اس نے ایسے گھوم کے تلوار ماری تو وہ کھوپڑی اس کی اڑ کر کوئی 10-12 فٹ دور جا گری، اور فوارہ کہتا ہے اس کے کٹے ہوئے جسم سے میں نے دیکھا تو پورا 1 ماہ کہتا ہے میں سکون سے روٹی نہیں کھا سکا، وہ 1 ہفتہ تو کہتا ہے میں بخار میں رہا ہوں نا یہ سارا منظر دیکھ۔ تو یہ یورپ کو وہ نہیں نظر آتے سعودیہ والے، ان کے ساتھ ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں۔ وہ وارث شاہ والی بات ہے نا کہ پھر زوردار نو کرے نہ کوئی جھوٹا، وارث شاہ ہوری سچ کہہ چلے، کہ جو زوردار ہے جو ان کو آگے سے ننگا ہو کر دکھا دیتا ہے تو وہاں یہ یورپ جو ہے وہ بھیگی بلی بن جاتا ہے، اور جو پاکستان جیسے بیچارے جنہوں نے کبھی کسی سے قرضہ لینا ہے کبھی کسی سے لینا ہے، تو یہ پھر کسی اپنے مجرم کو بھی جو بہو بیٹی کا قاتل ہے اس کو سزا دیتے وقت بھی ادھر دیکھتے ہیں کہ آقا جی بتاؤ جی ہم اس کو سزا دیں یا نہ دیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر جو ہمارے عوام ہے وہ کہیں گے ہم خود ہی سزا دے لیں گے۔ تو جب تک مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ دی جائے، اچھا یہ اسلام میں نہیں ہے کہ ایسے زانیوں کو سزائے موت دینا۔ آپ پرانے مذاہب کو اسٹڈی کر لیں، بدھ مت کو کر لیں، آپ ہندو مت کو کر لیں، جین مت کو کر لیں، آپ کرسچینٹی کو، یہودیت کو۔ تو یہودیوں نے جو مدینہ منورہ میں یہودی تھے نا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح ایک گیم کی کہ جی ایک زانی اور زانیہ پکڑے گئے ہیں تو آپ آئیں جی بتائیں جی کیا سزا ہے۔ تو اصل میں تو وہ جیسے شرارت کی نا انہوں نے اپنی طرف سے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور ساتھ ایک نوجوان صحابی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غالباً عبداللہ بن سلام، یہ یہودی عالم تھے اور پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ لوگ کوئی کسی اور کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو وہاں گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں فیصلہ کرتا ہوں لیکن تمہاری کتاب سے، تمہاری تورات سے لاؤ ذرا کتاب۔ تو وہ جو ان کا جو جینیس تھا نا، فقیہ، جس طرح آج کا ہم فقہا کہتے ہیں نا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر راستے نکال لیتے ہیں دین میں، تو وہ ان کے پاس بھی ایسے عالم تھے۔ تو اس نے وہ کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کر گیا، اور جہاں وہ اس کو سنگسار والی سزا تھی کہ اس زانی کو پتھر مارے جائیں، اس پر اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمال شان قربان جائیں آپ کی ذات اقدس پہ، آپ کے قدموں کے قربان جائیں، کہ آپ نے کہا کہ یہ ہاتھ اٹھاؤ، جہاں تم نے ہاتھ اٹھایا یہ ہاتھ اٹھاؤ اور یہاں سے پڑھو۔ تو وہ جو صحابی ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھا نا میں نے کہا تھا یہ شرارت کریں گے، یہاں سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو وہاں سے پڑھا تو پھر کہا کہ یا رسول اللہ سزا تو وہی ہے جو قرآن میں ہے کہ زانی اور زانیہ کو سنسار کیا جائے۔ تو کہتے ہیں وہ راوی کہتے ہیں کہ یہ دونوں کو گدھوں پر بٹھایا ہوا تھا، منہ پیچھے کی طرف کر کے منہ کالا کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی مقصد تو یہی ہے نا جی سنسار کرنے کا یا کوڑے مارنے کا کہ جی ذرا ذلت ہو جائے معاشرے میں۔ تو یہ دیکھیں منہ کالا کرنے سے اور گدھے پہ پیچھے کو منہ کر کے بٹھانے میں یہ بھی تو ذلت ہو ہی جاتی ہے نا۔ تو ہمارے علماء کرام نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کی سزا دے دی ہے۔ تو
تو جب آپ اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی سزاؤں میں نرمی کریں گے، اپنی من مرضی کریں گے، تو پھر حالات خراب ہی ہوں گے۔ ظالموں کے ساتھ، چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ جب تک ان کو سزا نہ دی جائے، میں کہتا ہوں کسی ایک ڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں آپ کاٹ کے ذرا بتائیں نا لوگوں کو، تو وہ ضیاء حق والی مثالیں دیتے ہیں کہ اس نے ایک کو سزائے موت دی تھی، وہ پپو کے قاتلوں کو، ایک دن، تو کتنے سال پھر ملک میں امن رہا، ایسا واقعہ ہوا ہی کوئی نہیں۔ وہ حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا ظلم ہے، اس نے صحابہ پر بھی ظلم کیا، لیکن قانون کے معاملے میں اس کی ایک وہ مثال دیتے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ زیادہ مشہور نہیں ہوا تھا، تو کسی علاقے سے روز خطوط آتے تھے کہ اتنے ڈاکے ہو گئے، اتنی چوریاں ہو گئی، اتنا مال لوٹا گیا، تو اس نے کہا جی میں ایک ہفتے میں امن قائم کر دوں گا وہاں پر۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا جی کیسے کرو گے؟ اس نے کہا بس مجھے میری مرضی کی فورس دے دو اور میں جاتا ہوں، وہاں کے گورنر کو لکھو کہ تم واپس آ جاؤ اور میں وہاں کا گورنر۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اچھا، حجاج نے جاتے ہی وہ مسجد میں اعلان کیا، عشاء کا وقت تھا، اس نے کہا بھی آج عشاء سے صبح کی فجر تک کرفیو ہے، کوئی بندہ چاہے چور ہے، چاہے ڈاکو ہے، چاہے وہ پرامن شہری ہے، کوئی بھی گلیوں میں باہر نہ نکلے ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور لوگ چلے گئے، چوروں ڈاکوؤں کو بھی پتہ چلا کہ یار اس طرح کا اعلان ہوا، انہوں نے کہا بڑے اعلان آئے، ایسے بڑے گئے، تو لیکن اس نے جو اپنی فورس تھی لے کے جا، اس کو جنگلوں میں چھپایا ہوا تھا، رات کو ان کو حکم دے دیا کہ آؤ گلیوں میں پھیل جاؤ، جو بھی نظر آئے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، چور ہے، نہیں چور، سب کو قتل کر دینا ایک دفعہ، جو گلی میں نظر آئے، جو حکم کی خلاف ورزی کرے۔ تو صبح دیکھا کوئی کہاں لاش پڑی ہے، کوئی کہاں پڑی ہے، کوئی 150 جو تھے وہ پرامن شہری مر گئے، 200-400 جو تھے وہ چور ڈاکو بھی مر گئے۔ تو اب جو چوروں ڈاکوؤں کے جو سرگنا تھے پیچھے، جو سیاسی لیڈر ایم این اے ایم پی اے تھے اس دور کے، جو رسا گیر تھے، جن کے ڈیروں پر وہ چور مال لے کر جاتے، تھامو جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، کہ جو مال تھامتے ہیں چوری کا، وہ پھر آئے اگلے دن۔ اس نے کہا سنا ہے تو نواں گورنر آیا اور یہ پھر ہمارے بندے اتنے مار دیے تم نے، تو کچھ مل ملا کے کوئی سودا بازی کرتے ہیں۔ تو حجاج نے اپنے ملازموں کو کہا کہ ان سب کے نام اور ایڈریس نوٹ کر لو، اب مجھے پکا یقین آ گیا کہ ان چوروں ڈاکوؤں کے پیچھے یہی ہیں، انہی کے پاس مال جاتا ہے۔ اب ان کے لیے میرا اعلان یہ ہے کہ کل کی صبح شام ہوتے تک جو چوری شدہ مال ہے وہ اگر جامعہ مسجد والے چوک میں نہ اس کی ڈھیری لگی تو کل کو ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ تو وہ لوگ واپس گئے اور جا کے مال لا کر وہاں ڈھیری کیا، اور پھر تیسرے دن اعلان کیا کہ جس کی جو چیز ہے وہ یہاں سے لے جائے، اور چوتھے دن بادشاہ کو خط بھیج دیا کہ میں نے ایک ہفتہ کہا تھا، یہ چوتھا دن ہے اور آ کر دیکھ لو، میں نے اعلان کر دیا ہے کہ اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی چھوڑ کر سو جاؤ، جس کی چوری ہے وہ آ کے مجھ سے لے جائے۔ تو قانون کو نافذ کرنا پڑنا ہے سختی سے، گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ بھی رگڑے جاتے ہیں بعض دفعہ قانون کے شکنجے میں آ کر، لیکن پورے معاشرے میں پھر امن قائم ہو جاتا ہے۔ ہم دوسرے ملکوں کی مثالیں دینے کے رہ جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں انڈیا کی اسمبلی میں ایک دفعہ یہ بحث ہوئی کہ یار ہم اپنی بہو بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے سعودی عرب والا قانون کیوں نہیں نافذ کر لیتے، کہ ویسے ہی یعنی کہ انہوں سیدھے تو نہیں کہا کہ اسلامی قانون سے، انہوں نے کہا جس طرح وہاں سختی ہے، قانون کی گرفت مضبوط ہے، کوئی چور ڈاکو اس میں سے بھاگ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے حکومت ان کی جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے، جیسی بھی ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن قانون جو ہے اس کی اتنی گرفت مضبوط ہے کہ کسی کو وہاں سے چور ڈاکو کو نکلنے کا کوئی چور دروازہ نہیں ملتا۔ تو یہ ہندو بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی بہو بیٹیوں کی اگر عزتوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا قانون چلانا پڑے گا۔ اور لیکن ہم پاکستان میں جو ہے بڑے بڑے ہم علماء کرام جو ہیں، ہمیں اس بات سے فرصت نہیں ہے کہ ہم کس کو کافر قرار دیں، کس کو مسلم قرار دیں، کس نے کس کی گستاخی کر دی اور ہم نے جواب میں کس کی گستاخی کرنی ہے۔ ایک فرقہ کسی کی گستاخی کرتا ہے، دوسرا جواب میں دفاع کے بجائے دوسروں کی گستاخی شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس طرح ہم پمپ کیے جاتے ہیں غیروں کی طرف سے کہ امن کی بجائے ہم جنگ کی طرف اور آپس میں لڑائی اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونے کی کیفیت جو ہے وہ ہم میں پیدا ہو رہی ہے۔ اور اصل جو مجرم ہے، جو دیمک کی طرح سے جو ہے وہ گھسے ہوئے ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے معاشرے میں، جنہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، ساری عمر کے لیے وہ جو یورپ سے جو آئے تھے بیچارے بچے چھوٹے چھوٹے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد؟ وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے پاکستان زندہ باد۔ وہ کہیں گے کہ پاکستان کی فورسز کو ہم سلوٹ کرتے ہیں یا ہم پاکستان میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ تو پاکستان سے کہتے ہیں نا جیسے گلی چھوڑ کے بھی دور سے گزریں گے۔ تو یہ ہم نے امیج اپنا بنایا ہوا ہے، یہ ہم نے دنیا کو سبق دینا۔ ہم سے اپنے جو بچے ہیں ان کو ہم اچھی شکل نہیں دکھا رہے اپنے ملک کی، تو دوسروں کو ہم نے کیا دکھانا ہے؟
تو عرض یہی ہے میری سب لوگوں سے کہ ہم اس بات پر متحد اور متفق ہوں کہ جو اللہ اور رسول کا قانون ہے اسی میں بقا ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں عزت اور اسی میں جان اور مال سب کا تحفظ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں ہی ہے۔ اس سے اگر ہٹیں گے تو تباہی ہے، بربادی ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان نہ مال، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اگر ہم چھوڑ کر غیروں کی طرف دیکھیں گے کہ فلاں یہ نہ کہہ دے، کوئی یہ نہ کہہ دے، پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایران کو دیکھ لیں، کیا بگاڑ لیا امریکہ نے اس کا، اور جو معاہدے وہ امریکہ نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ، وہ آگے چائنا نے اس کے ساتھ کر لیا۔ اب چائنا نے کہا کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، ہاں پوری قوت کے ساتھ ہم اس خطے میں جو ہے پاورفل بلاک بنائیں گے۔ تو کیا بگڑ گیا ان کا، ایران والوں کا؟ تو انہوں نے جتنا جس فقہ کو صحیح سمجھا اس کو وہاں پر نافذ کر کے چھوڑا۔ تو ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم سب سے اچھا مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت حنفی سب سے اچھے ہیں، بلا شبہ جی۔ امام صاحب کی عزت کو لاکھوں سلام، ہم بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، تو یار کم از کم ہماری اکثریت ہے اس ملک میں حنفیوں کی، تو ہم کیوں نہیں اس پر آواز اٹھاتے کہ کم از کم چلو دوسرے تمام فرقوں کو چھوڑ دیں، صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اسی کے مطابق جو دین کی سمجھ آتی ہے وہ نافذ کر دیں، اور یہاں نئی بحث چھیڑ دیں، وہابیاں والا اسلام کے، دیوبندیاں والا، بریلویاں والا۔ کیا کوئی وہابی کہتا ہے کہ چور کو سزا نہ دو، یا بریلوی کہتا ہے، یا دیوبندی کہتا ہے؟ قانون ایک ہے۔ یہ جو فرقہ واریت یہ تو عبادات میں ہے، عبادات کون سا پورے ملک میں آپ نے نافذ کرنی ہے؟ وہ تو ہر بندے کی انڈیویجول ہے، وہ چاہے رفع الیدین کرتا ہے، اونچی آمین کہتا ہے، جو ہے وہ سری آمین کہتا ہے، وہ چاہے یا رسول اللہ کہے، یا علی کہے، یا اللہ کہے، وہ تو اس کا اپنا فعل ہے، اس کے مطابق تو کوئی قانون ہے ہی نہیں نہ بنانے کی۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ذہین اور فطین لوگ ہیں اسمبلیوں میں، اس بات پہ قانون سازی کرنے چلے ہیں کہ کس کو علیہ السلام کہنا ہے، کس کو رضی اللہ کہنا ہے، اور یہ نہیں کہ جو رضی اللہ اور علیہ السلام جو ہمیں قانون دے گئے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، زانی کو مارنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے۔ اس کی کوئی فکر نہیں کہ ہمارے علیہ السلام جو ہستیاں تھیں، ہمارے جو رضی اللہ ہستیاں تھیں، انہوں نے قانون کیسے چلایا تھا۔ ہمیں اس کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کس کو رضی اللہ کہیں، کس کو علیہ السلام کہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ خاتم الانبیاء، یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خاتم الانبیاء، کل کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وہ وحدہ لا شریک کہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ جو بھی مسلمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ہی مانتا ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ دیں کہ قادیانیوں کے لیے چور دروازہ، اور وہ اس قادیانیوں کے چکر میں آپ وہ شیعہ سنی والی لڑائی بھی، اس کا فیتہ بھی ساتھ ہی تیلی لگا دیں اس کو بھی، کہ علیہ السلام کہو تو رضی اللہ کہو، تو اس پہ بھی نا اب تبلے جنگ بجے۔ تو جو ہمارے رضی اللہ اور علیہ السلام ہستیاں تھیں انہوں نے کبھی ان باتوں پر بحث نہیں کی بھائی میرے، انہوں نے کبھی ان باتوں پر بحث نہیں کی، انہوں نے اسی بات پر بحث کی، جو رضی اللہ تھے، جو علیہ السلام تھے، سب نے اسی بات پر بحث کی ہے کہ چور کو کیسے سزا دینی ہے، ڈاکو کو کیسے سزا دینی ہے، زانی کو کیسے سزا دینی ہے، اگر کسی کی معافی ہے قاتل کی تو اس کے جو ورثہ ہیں مقتول کے وہ معاف کریں گے۔ یہ سارے قانون انہوں کے رضی اللہ اور علیہ السلاموں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، اور بحث ہم کر رہے ہیں کہ جی رضی اللہ کہیں کہ نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری حالت پر رحم کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ چنگیز خان کی فوجیں ہلاکو خان کی بغداد میں حملہ کر رہی ہیں تو وہاں بھی علماء کرام جو تھے وہ بحث کر رہے تھے کہ فرشتہ جو ہے وہ سوئی کے نکے پر بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو کچھ کہتے ہیں یہ بحث ہو رہی تھی کہ وہ تو کہتے ہیں کہ افغانستان میں جب روس کی فوجیں آئیں تو کابل میں یہ مناظرے گرما گرم تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خمیری روٹی دی یا پتیری روٹی، یعنی سادہ روٹی یا خمیری روٹی۔ تو پھر وہ روسی فوجیوں نے آگے بتایا کہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کون سی روٹی دی۔ اور یہاں بغداد میں بھی پھر ہلاکو خان کی فوجوں نے پھر سوئیاں بھی دکھائیں اور فرشتے بھی بٹھا کے دکھائے کہ کس طرح تمہاری کتابیں بھی ساری دریاؤں میں پھینکیں اور کس طرح تمہاری کھوپڑیوں کے مینار بھی جو ہیں وہ لگائے، اور گھوڑوں کے پیچھے علماء کرام کو جو باندھ کے انہوں نے کھینچا اور مارا اس طرح کر کے۔ تو پھر یہ حالات آ جاتے ہیں جب ہم فروئی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اصل اللہ اور رسول کی جو شریعت اور قانون ہے اس کو نافذ کرتے ہوئے ہمیں 100 طرح کے ڈر اور خوف نظر آتے ہیں۔ اس وقت ہمیں مغرب بھی نظر آتا ہے، اپنے جو ہے حکومت بھی نظر آتی ہے، اپنے اندر کے جو چور ڈاکو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ اس وقت ہم ڈر جاتے ہیں، اس وقت ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے ڈرتے نہیں ہیں، اس وقت ہم عاشقان نبی رہتے نہیں ہیں۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب 24 گھنٹے کے لیے اللہ کے بندے بنیں، اللہ کے رسول کے غلام بنیں، آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور وفادار بنیں اور صحابہ کی عزت کرنے والے بنیں، تو تب ہی ہماری خیر ہے، تب ہی ہماری بقا ہے، تب ہی ہمارا ملک جو ہے سلامت ہے، اور تب ہی ہماری عزت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اور صالح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ جرأت اور طاقت دے کہ وہ بھی دیکھیں کہ اگر ایران یہ شریعت نافذ کر سکتا ہے، سعودیہ سخت قانون نافذ کر سکتا ہے، تو ہمیں کون سی کیڑی لڑ جائے گی اگر ہم ایسا کر لیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔